ویلکم ٹو ترقی کی باتیں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمیرہ حسین۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ ایک مینجمنٹ کانسیپٹ جس کو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کہا جاتا ہے اس کو فوکس کر رہا ہے۔ اور اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں بیسکلی وہ یہ ہیں کہ ہم دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے ادارے اور بزنس فرمز ہیں جو بیسکلی جن کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کی جو کمیونٹیز ہیں ان کو اس کا فائدہ دیا جا سکے، یا اپنے ریونیو میں ان کو بھی شیئر ہولڈر بنایا جائے تاکہ وہاں پر کسی قسم کی ڈیپریویشن جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اس کانسیپٹ میں نارملی جو ہے 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، سوشل سائڈ کو دیکھا جاتا ہے، انوائرمنٹل سائڈ کو دیکھا جاتا ہے، اور اکنامک سائڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جناب جو یہ کانسیپٹ ہے بیسکلی جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا بھر میں رائج ہے، تو پاکستان میں بھی جو بڑے بزنس گروپس ہیں جس طرح کے ہاشو گروپ ہے، اس طرح کے ادارے بھی جو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے اس کے ماڈل کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ ہاشو گروپ کے CSR سیکشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم ڈسکشن کریں گے محترمہ عائشہ خان صاحبہ سے جو کہ چیف سسٹینیبلٹی آفیسر ہیں ہاشو گروپ کے اندر، کہ وہ وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں، کن کمیونٹیز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کی سوشو اکنامک اپلفٹ کے لیے کس قسم کی انٹرونشنز ہیں۔ تو آئیے جناب ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو، اٹس اے پلیزر فار می کہ آپ کے ساتھ۔ عائشہ، ہمیں ہاشو گروپ کی CSR کے حوالے سے بتائیے۔ سو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ تو جنرلی لوگوں کو پتہ ہے اور آپ نے ایکسپلین کر لیا۔ ہاشو گروپ کا ایکچولی جو صدر الدین ہاشوانی صاحب نے یہ گروپ 60s میں اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ اپنے جو ان کی فیملی کی فلانتھرپی ہے 7 جنریشن سے وہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ لے آئے، اور جب پاکستان میں کارپوریٹ فلانتھرپی کی کا کانسیپٹ نہیں تھا تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ پاکستان میں جنرلی جیسے باہر ملکوں میں کوئی قانون ہے فلانتھرپی کا، CSR کا، پاکستان میں نہیں ہے۔ اور جب سٹارٹ ہوا تو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے لیے سٹارٹ ہوا کہ 1% آف دیئر ریونیو جو ہے تو وہ دیں گے۔ ہم جو دے رہے ہیں ہاشو گروپ کا جو ہاسپٹیلٹی ڈویژن ہے، جو مرتضیٰ ہاشوانی صاحب ابھی ہیڈ کرتے ہیں اور جن کو میں رپورٹ کرتی ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں تو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس وہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کارپوریٹ فلانتھرپی کو یا CSR کو دیکھ رہے ہیں۔ کن علاقوں میں ہے آپ کا کام، کس قسم کی انٹرونشنز ہیں؟ جی، سو CSR جیسے میں نے کہا اکراس پاکستان ہے، زیادہ فوکس ہیومینیٹیرین جو ہے، اور ہیومینیٹیرین سے مطلب ہے کہ ایمرجنسی اور ریلیف کا کام۔ سو جیسے ہاشوانی صاحب کو جو نشان امتیاز ملا اپنے فلانتھرپی کے کاموں کا، تو وہ مطلب فلڈز میں انہوں نے گورنمنٹ کو ڈونیشن دیا، اور ارتھ کویک میں اور مختلف اس طرح چیزوں میں، اور پھر جو AKDM یہ ہاسپٹلس وغیرہ ہے وہ بڑے بڑے سطح پہ بہت ڈونیشن دیے۔ انہوں نے پھر 1988 میں یہ کیا CSR کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہاشو فاؤنڈیشن، اور اس میں جیسے میں نے کہا ہیومینیٹیرین کا کام کیا، ایجوکیشن سیکٹر میں اسکالرشپس پہ کام کیا۔ اسکالرشپ پہ یہ ہے کہ پرائمری لیول سے لے کے جو ٹرشری یونیورسٹی لیول ہے ادھر اسکالرشپس دیے۔ اور ہیلتھ سیکٹر میں میڈیکل کیمپس کیے، وہ بھی اکثر کارپوریٹس کرتے ہیں، ایک وہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے ادارے ہیں جیسے دل جان فاؤنڈیشن، سیوا فاؤنڈیشن، یہ دل جان فاؤنڈیشن تو DI خان کی طرف کام کرتا ہے، ریموٹ ایریاز میں۔ سیوا جو ہے وہ مائنورٹیز کا ہے، جو ہندو مائنورٹی وغیرہ یہ ہے۔ اور پھر ناردرن ایریاز میں بھی چھوٹے کمیونٹی بیسڈ جو ادارے ہیں، تو ادھر ہم ٹیچر کی سیلریز دیتے ہیں، بچوں کی یونیفارم اور کتابیں وغیرہ دیتے ہیں، تو اس طرح کام کیا۔ آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ایوارڈس بھی ماشاءاللہ کافی ملے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو BBC ورلڈ چیلنج تھا جس میں ہنی بی کے حوالے سے، اس کی انوویشن کے حوالے سے ملا تھا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، سو یہ جو ہمارا لائیولیہڈس کا یا انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا پروگرام تھا، تو اس ہم نے چونکہ ناردرن ایریاز میں گلگت بلتستان چترال میں خواتین کو ٹرین کیا، اور چونکہ وہاں کی اکثر بہت ونریبل ہوتے ہیں، سچویشن بھی ہے اور سوشل بھی ہے، بہت ریموٹ ہے، وہاں سرکار کی اکثر رسائی نہیں ہوتی ہے، اور اکنامک انڈیکیٹرز بھی اکثر ہوتی ہیں۔
سو ادھر ہم نے خواتین کو ٹرین کیا ہنی بی کیپنگ میں یا بی فارمنگ میں, اور پھر ماڈل یہ تھا کہ ان کو بزنس گروپس میں آرگنائز کیا, اور پھر فاؤنڈیشن نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کا جو پروڈیوس ہے, ان کا جو ہنی وہ پروڈیوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم باہر بھیجے اپنے ہوٹلس کے لیے. سو پرائمریلی ہمارے ہوٹلس بھی کنزیوم کر رہے تھے, لیکن اس وقت ہم نے ان کو آرگنائز کیا تو ان کی مرضی تھی کہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے, ٹھیک ہے, اور یا جو ٹورسٹ مارکیٹ ہے اپنے ان کے علاقے میں تو وہ ادھر وہ کریں. سو ہم انڈیپینڈنٹ بھی بنائیں. عائشہ ایسا ہے کہ جس طرح بھی آپ ہوٹلس کی بات کرتے ہیں, شور آپ میریٹس اور پی سیز کی بات کر رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں نا, جن علاقوں سے ایبسولوٹلی CSR کا کمپوننٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے ہیومن ریسورس بھی اٹھایا جاتا ہے. تو وہاں سے کس طرح سے ہیومن ریسورس آپ انڈکٹ کرتے ہیں یا ان کی ٹریننگز کرتے ہیں کہ وہ بھی ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں یا ایون آپ کے ہوٹلس میں کام جی اگین یہ بھی ہمارا ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام اشوانی صاحب سینئر نے اسٹیبلش کیا تھا 26 سال پہلے, اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ نیچرلی جو بزنس لوگ ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں نوکریوں کے لیے ریموٹ ایریاز سے, پھر وہ اس طرح کوالیفائڈ نہیں ہوتے. بہت سے بچے جو ہم نے اپنے دوسرا ماربل شائن کا پروجیکٹ ہے اس میں ٹرین کیا اسکلز میں, تو انہوں نے یا 5ویں تک پڑھا ہے یا تیسری کلاس 3 تک پڑھا ہے, سو اس سے آگے نہیں. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں پروگرام میں ہاسپٹیلٹی پروگرام میں اور یہ کنسٹرکشن ماربل اس پروگرام میں ہم یا اپلیکیشنز آتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جیسے نیفٹیک کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان کی ایک ٹارگٹ ہوتے کہ اتنے 1000 لوگوں کو ٹرین کر کے نوکریاں دلانی. ٹھیک ہے, صحیح. سو کتنے لوگوں کو اب تک ٹرین کیے؟ تو اٹ سیمز کہ بہت بڑا جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارا ہے 25 سال پہلے جب سٹارٹ ہوا تو کوئی 90,000 جو بچے اور بچیوں کو ہم نے یوتھ کو جو ہے وہ ٹرین کیا. 2 طریقوں سے, ایک ہمارا CSR کمپوننٹ کے حوالے سے, اور دوسرا جو نیفٹیک کے جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہوتے تھے تو ان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا تو ہم نے ٹرین. یہ بھی میڈم میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہاشو فاؤنڈیشن یا اس کا جو ہاشو ہنر کا جو اسکل پروگرام ہے وہ واحد پروگرام ہے کہ جس میں جاب پلیسمنٹ فیسلٹی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کہ نہ صرف ہم ٹرین کرتے ہیں بٹ ہم پلیس بھی کرتے ہیں جابس میں. اوکے, ٹھیک ہے. اور کووڈ کے دور میں تو جو کہ جابس کی کمی ہے, تو ہم ان کو انٹرپرینورشپ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ جاب کریٹرز بن جائیں, یعنی وہ اپنا چھوٹا مائکرو بزنس اسٹارٹ کرے یا کوئی اسٹارٹ اپ اس میں وہ کرے. بالکل صحیح. اس قسم تو آپ کا کام تو کافی بڑا ہے ایبسولوٹلی, اور اس میں ظاہر کمیونٹی بھی وائڈر لیول پر ہے جس میں آپ تو کسی خاص پورشن کو یا ایک سیگمنٹ کو کر رہے ہوں گے نا ایڈریس, لیکن بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو ایبسولوٹلی آپ شاید لنکیجز کے تھرو بھی کرانا چاہیں, تو کوئی ایسے لنکیجز کا کمپوننٹ بھی ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل, ایکچولی لنکیجز کا تو بہت کرٹیکل کمپوننٹ ہے, خصوصاً جب لوگوں کو اسکل ٹریننگ آپ دیتے ہیں یا انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں یا ایون ایجوکیشن میں. تو پھر ہم صرف یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا تعلیم دیتے ہیں, ہم انٹرنشپ میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا کسی اور جاب میں پلیس کرتے ہیں یا ہوٹلس میں ہم پلیس کرتے ہیں, یا جو ہاشو گروپ کا نیٹ ورک ہے بزنس کا وہ لنکیج ہم پرائیویٹ سیکٹر کا یوز کرتے ہیں کارپوریٹ, اور ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی جابس میں وہ پلیس کرتے ہیں. تھوڑا سا میں فاؤنڈیشن کا جب 1988 میں یعنی 32 سال پہلے یہ اسٹیبلش ہوا ایز اے ٹرسٹ, ٹھیک ہے, لیکن 2016 میں جو لیگل ماحول چینج ہو گیا اور مرتضیٰ ہاشوانی صاحب چیئرمین بنے تو ہم نے ریسٹرکچر کیا فاؤنڈیشن کو. اس کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بہت بڑا ہوا تھا. سرکار نے کہا یہ تو آپ اس سے ریونیو آپ فیس لیتے ہیں یہ وہ, تو ہم نے اس کو ایک الگ ادارہ ہاشو ہنر کے نام سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ سروس پرووائڈر کیا. پھر اسی طرح ہیومینیٹیرین پروگرام جسٹ ایک ٹرسٹ کا نیچر تھا, اس کو الگ کر لیا, ہاشو ٹرسٹ نام کیا. اور جو ہمارا انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جو
ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایک الگ ادارہ ہے ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلائزڈ امید نور کے نام سے. صحیح. ہاشو فاؤنڈیشن خود ایک ایپیکس باڈی یا امبریلا آرگنائزیشن ہے جو نالج جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری فیلڈ کی ایکسپیرینسز ہیں, جو ہاشو گروپ سے ہمارا تعلق ہے اس ادارے کا, یہ یعنی کہ چیریٹی سے ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. تو جو ڈیولپمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ لنک کیا اس کو. بالکل صحیح. بیکاز ایز یو نو آئی ایم اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل. تو اور پھر جو چیریٹی کا وہ ایک رسک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹینیبل. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. وہ ضروری نہیں ہے, وہ مختلف ایشوز کی وجہ سے پھر وہ اسٹک ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کو ایک سسٹینیبل ادارہ بنانے کے لیے اس کو ریسٹرکچر کر لیا. بالکل صحیح. اور جو فاؤنڈیشن ہے یہ نالج کو لیوریج کرتا ہے ایز کیپٹل. ٹھیک ہے. تو وہ پالیسی بھی انفارم کرتا ہے, وہ اپنے سروس پرووائڈنگ جو ادارے ہیں وہ انفارم کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم نے چونکہ ہمارے جو پیٹرنس ہیں ہاشوانی صاحب اور چیئرمین مرتضی ہاشوانی, انہوں نے کہا کہ ایکسپینڈ کرے اپنے آؤٹ ریچ. ٹھیک ہے. اور سوشل امپیکٹ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ارینجمنٹ ہم نے بنایا. بالکل صحیح. تو ہم ایک طرح سے کلسٹر آف آرگنائزیشنز ہیں جو اسپیشلائزڈ کام کرتے ہیں. اچھا, آپ کے اس کام سے پھر میرے ذہن میں 2 سوالات آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہاشو فاؤنڈیشن کا بتایا کہ یہ امپیکٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, تو امپیکٹ اسیسمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہاں سے جو لرننگس ہیں ان کو آپ امبیڈ کرتے ہیں اپنے آگے کے انٹرونشنس میں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ظاہر اتنا بڑا ادارہ ہے, تو کیا آپ کا سول انکم سورس ہے یا اس کو آپ نے براڈ بیس کیا ہے تاکہ آپ اپنے انٹرونشنس کو نہ صرف سسٹینیبل کر سکیں بلکہ ایک خاص بیس کے اوپر چلا سکیں؟ سو تھینک یو ہمیرا فار دا کویسچنس کہ امپیکٹ ہم کیسے اسیس کرتے ہیں. اور نیچرلی فنڈنگ سورس ایک سورس تو نہیں ہو سکتا سسٹینیبل اداروں کا. پہلے جہاں امپیکٹ کی بات ہے تو ہمارا جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے ڈیولپمنٹ اداروں کا کہ ہم مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کرتے ہیں اور پھر امپیکٹ اسیسمنٹ خود بھی کرتے ہیں اور ایکچولی ایکسٹرنل جو ادارے ہیں تو وہ کرتے ہیں. ہم جیسے آپ نے فنڈنگ کی بات کی تو ایک تو ہاشو گروپ جو ہے کورپوریٹ فلانتھرپی سے ہمیں فنڈز آ رہے تھے, لیکن وہ پرائمریلی ہیومینیٹیرین پروگرام کے لیے, یعنی ایمرجنسی ریلیف سوشل سیکٹر کا جو ویلفیئر کا پروگرام ہے. اس طرح جو ہمارا اسکل ٹریننگ کا پروگرام ہے, جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے, تو وہ ہم پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں یعنی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, اور ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بڈس میں کہ ہمیں پروجیکٹس ملیں اور وہاں سے یعنی ڈائیورسفائڈ ہمارا فنڈنگ سورس ہے. ہیومینیٹیرین پروگرام کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے دے وانٹ ٹو گیو بیک. انٹرنیشنل لیول میں انڈیویجولس بھی ہے, آرگنائزیشنس ہیں جن کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ واپس یا پاکستان میں اپنا جو زکوٰۃ ہے یا جو بھی چیریٹیبل ان کے فنڈ سے وہ ڈسپرس کرنا چاہتے ہیں. تو ہاشو جو ہے وہ ایک ٹرسٹڈ نام ہے, تو ہمیں وہ فنڈز دیتے ہیں اور ہم پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. فاؤنڈیشن جو ہے تو ہم اکیڈیمیا کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ ورلڈ بینک وغیرہ اس طرح UNDP کے UNHCR کے ہمارے پروجیکٹس ہیں, تو ہم ٹیکنیکل انپٹ دیتے ہیں, ٹیکنیکل ایڈوائزری دیتے ہیں, اور اس بیسس پہ ہم جو ہے ادارے کو سسٹین رکھتے ہیں. امپیکٹ اسسمنٹ کا میں بتاتی جاؤں کہ ہمارا ایک CSR فنڈس کے ساتھ ہم نے ایک ایکشن ریسرچ پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا 2017 میں غزر ڈسٹرکٹ میں, اسمارٹ کے ولیج کے نام سے, سسٹینیبل میتھڈز اینڈ ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز. اس میں ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم لو کاربن والا اور لو کاسٹ ٹیکنالوجیز استعمال کریں تو لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ ول ٹیک پلیس. الحمدللہ وہ بہت سکسیزفل ہوا. ہمارا ایک IF انٹرنیشنل فورم ہے جو 8
मुल्कों पे मबनी है, उन्होंने हमें 2020 में अवार्ड दिया, सोशल इम्पैक्ट प्राइज़ दिया। ऑल्सो जो जर्मन गवर्नमेंट है और EU वगैरह, उन्होंने विज़िट किया और फिर GIZ ने हमें कहा कि हम रेप्लिकेट करें, तो हमने इस प्रोजेक्ट को नगर में रेप्लिकेट किया, अभी फैसलाबाद में हम कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो फाउंडेशन है, तो वो जो अपना उसका नॉलेज है और जो ग्लोबल नॉलेज अवेलेबल है, तो उसको हम लेवरेज करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और कम्युनिटी लेवल पे लोगों के फ़ायदे के लिए इस तरह हम प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं कि जो उनके नीड्स जो है वो मीट करें। अच्छा, ये बताइए कि कितने बड़े इदारे हैं, एब्सोल्युटली इसके कंपोनेंट्स हैं, विंग्स हैं, तो कोई चैलेंजेस किस किस्म के हैं आपको इनको रन करने के हवाले से? तो मैडम 2 मेन चैलेंजेस हैं। एक तो जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है नॉन प्रॉफिट्स के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के लिए, या जो हम कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो फैसिलिटेटिव नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हर एक्टिविटी के लिए NOC लेना पड़ता है, एंड सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कोई मुश्किल नहीं है उस तरीके से, गवर्नमेंट भी कोशिश करता है, लेकिन जो वो फ्रेम है वो बिल्कुल फैसिलिटेटिव नहीं है। ठीक है। और आपको पता है पूरी दुनिया में ये तो हर कोई एक्नॉलेज करता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, चेंज लाते हैं, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट फैसिलिटेट करते हैं। और पाकिस्तान में हमने जैसे RSPs हैं और इदारे हैं, NGOs हैं, तो गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो अभी दूसरा चैलेंज कोविड का पैंडेमिक है। सही। उसमें गवर्नमेंट ने ये किया कि ये रिलैक्स किया जो भी उनकी थोड़ी सी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब उस तरीके से काम जिस तरह लोगों को की ज़रूरत है, सही, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। एंड मोस्टली आप देखेंगे ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से वो बात है। एंड ऑफ कोर्स मतलब फंड्स जो है या रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो हमारे मुल्क में एक प्रोसेस रहता है। मेरा ये ख्याल नहीं है कि फंड्स की कोई कमी है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ना कि मिसाल हमारे साथ ये हुआ है, बाहर से हमें चैरिटी के हवाले से US से फैमिलीज ठीक है डोनेट करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ वो रेगुलेटरी रिजीम वो हम रिसीव नहीं कर सकते। ठीक हो, बिल्कुल सही। 1 साल लगा। ठीक है। वो बेचारा इंडिविजुअल फैमिलीज थी, वो अपना यानी किसी जैसे होते हैं ना स्पॉन्सर के लिए, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कि आप स्पॉन्सर चाइल्ड, ठीक हो गया, इस बच्चे को तालीम का या इस फैमिली का मेडिकल केयर या सही, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी से वो कहते हैं कि हम देना चाहते हैं हमारे यहाँ रमज़ान में, तो वो इतना वो बड़ा बहुत वो एक चैलेंज है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आयशा। नाजरीन, आपने सुना मोहतरमा आयशा खान साहिबा को, जिन्होंने हाशू ग्रुप और हाशू फाउंडेशन के इंटरवेंशंस के हवाले से बताया, क्योंकि उनका इदारा जो है काफ़ी कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है, जिसमें लाइवलीहुड भी है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें ट्रेनिंग्स और स्किल डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। तो उन्होंने उनके हवाले से बताया कि वो किस तरह से उसको फिर मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ इदारों का जिक्र किया कि जो कि हाशू फाउंडेशन के बैनर के अंदर काम कर रहे हैं, और किस तरह से हर कोई इदारा जो है वो अपने ख़ास इंटरवेंशन को लेकर आगे जा रहा है, लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहा है। साथ साथ उन्होंने अपने चैलेंजेस की भी बात की कि जिस तरह जो करंट रेगुलेटरी रजीम फॉर द NGOs है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है, कि जिसके अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए पेश रहा है, उसको चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो यहाँ पर गिव बैक कर सकें। तो मेरा ख्याल है वो अरबाब इख्तियार जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज़रूर इसके ऊपर नज़र डालेंगे और फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने फीडबैक में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप किस कंपोनेंट या किस प्रोग्राम या तरक्की के किस एस्पेक्ट को सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।